بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاد تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ تیسرا باب، خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ قسط نمبر 7، اسود عنسی کا فتنہ۔ جھوٹے مدعیان نبوت میں سے اسود عنسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں فتنہ برپا کر دیا تھا۔ ہزاروں دیہاتی اس کے پیروکار بن گئے تھے۔ ان کی قوت سے سارے یمن والے خائف تھے۔ اسود عنسی کی ستم رانیوں کا یہ عالم تھا کہ اس نے یمن کے مشہور تابعی حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا مگر زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکے، اپنی جھوٹی نبوت کا کھلم کھلا انکار کرنے کی پاداش میں گرفتار کر کے بے دریغ بھڑکتے الاؤ کے شعلوں میں پھینک دیا۔ تاہم ابو مسلم خولانی بالکل محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بال بھی بیکا نہ ہونے دیا۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر اسود عنسی کے چیلوں نے کہا، اسے یہاں سے چلتا کریں ورنہ لوگ آپ سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ اسود نے انہیں یمن سے چلے جانے کا حکم دیا۔ وہ خود ان بدبختوں سے دور رہنا چاہتے تھے، چنانچہ یمن چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود کی شورش کا حال سن کر مقامی رئیسوں کو مکتوب بھیجا تھا کہ وہ اسود کے فتنے کی سرکوبی کریں۔ چنانچہ یمن کے ایک صحابی فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے خفیہ طور پر ایک شب اسود عنسی کی رہائش گاہ میں گھس کر اس کا قتل کر دیا۔ اس طرح عارضی طور پر یہ فتنہ دب گیا تھا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے پیروکاروں نے یمن میں پھر سے شورش برپا کر دی تھی۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت مہاجر بن امیہ رضی اللہ عنہ کو فوج دے کر یمن بھیجا۔ انہوں نے شرپسندوں کو شکست فاش دی اور یمن میں امن و امان بحال کر دیا۔ انہی دنوں ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے دیکھا تو چونکے۔ پوچھا کہاں کے ہیں؟ بولے یمن کا۔ پوچھا وہ کون تھا جسے اسود کذاب نے آگ میں ڈالا تھا؟ بولے عبداللہ بن ثوب، ان کا اصل نام یہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاڑ لیا اور قسم دے کر پوچھا وہ آپ ہی تو نہیں؟ بولے جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں گلے سے لگا کر رو دیے، پھر انہیں ساتھ لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ماجرہ سنایا۔ وہ بولے اللہ کا شکر ہے جس نے موت سے پہلے پہلے مجھے اس امت کے ایسے فرد کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا۔ مالک بن نویرہ کا قتل۔ بطاح میں بنو تمیم کا رئیس مالک بن نویرہ بھی سرکشی ظاہر کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں اپنے عاملین کو زکوٰۃ وصول کرنے اس کے پاس بھیجا تھا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر آئی تو مالک بن نویرہ اڑ گیا کہ یہ زکوٰۃ اب مدینہ نہیں بھیجی جائے گی بلکہ یہیں کے مستحقین میں خرچ کی جائے گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاملین نے زکوٰۃ کی رقم مدینہ منورہ بھیجنے پر اصرار کیا تو مالک بن نویرہ لڑائی پر آمادہ ہو گیا۔ انہی دنوں عراق کی سرحدی علاقے الجزیرہ سے نبوت کا دعویٰ کرنے والی عورت سجاح بنت حارث وہاں پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ اچھا خاصا جتھا تھا جن میں بنو تغلب کے عیسائی بھی شامل تھے جو مسلمانوں کی خانہ جنگی میں ایندھن ڈالنے کے لیے تیار تھے۔ سجاح اس لشکر کو لے کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی تھی۔ راستے میں اس نے بنو تمیم کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے مالک بن نویرہ سے مذاکرات کیے۔ مالک نے اسے سمجھایا کہ ابھی مدینے پر حملے کی بجائے اپنی طرف طاقت بڑھانا بہتر ہے۔ سجاح کو یہ مشورہ پسند آیا۔ چونکہ ان دنوں یمامہ کے مسیلمہ کذاب کی قوت کا بڑا چرچا ہو رہا تھا، اس لیے سجاح اس سمت روانہ ہو گئی۔ مالک بن نویرہ یہ مشورہ دے کر پیچھے تنہا رہ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان حالات سے خوب واقف تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے روانہ کرتے وقت بطاح والوں کی بھی خبر لینے کی ہدایت دے چکے تھے۔ چنانچہ طلیحہ سے نمٹتے ہی انہوں نے بطاح پر یلغار کر دی۔ مالک بن نویرہ ساتھیوں سمیت گرفتار ہو گیا۔ اس نے زکوٰۃ اور کسی رکن اسلام کا انکار نہیں کیا تھا،
مگر بہرحال وہ خلافت اسلامیہ کا باغی ضرور تھا۔ اس کے باوجود حضرت خالد رضی اللہ عنہ اسے قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ایک شریف، سخی اور بہادر انسان کے طور پر مشہور تھا۔ مگر قسمت کا ہونا ہو کر رہتا ہے۔ مالک بن نویرہ گرفتاری کے بعد غلط فہمی میں ایک سپاہی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مالک کا بھائی متمم بہترین شاعر تھا۔ اس نے بھائی کی یاد میں جو اشعار کہے وہ عربی ادب کا حصہ بن گئے۔ وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَزِيمَةَ حَقْبَةٍ مِنَ الدَّهْرِ حَتَّى قِيلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا وَعِشْنَا بِخَيْرٍ فِي الْحَيَاةِ وَقَبْلَنَا أَحْبَابُ الْمَنَايَا رَهْطُ كِسْرَى وَتُبَّعَا فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعًا۔ ہم جزیمہ بادشاہ کے 2 وزیروں کی طرح ایک مدت تک ساتھ رہے، یہاں تک کہ کہاں جانے لگا یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ ہم خیر و عافیت کی زندگی گزارتے رہے، حالانکہ ہم سے پہلے کسریٰ اور تبع جیسے بادشاہوں کو بھی موت آ کر رہی۔ پس جب ہم جدا ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اور مالک اتنی مدت ساتھ رہ کر بھی ایک رات بھی ساتھ نہ رہے تھے۔ اس طرح اس کے یہ اشعار بھی اشک آور ہیں۔ لقد لامنی عند القبور علی البکا رفیقی لتذرا فی الدموع السوافک وقال اتبکی کل قبر رأیتہ لقبر سوا بین اللواء فالدکادک فقلت ان الاسا یبعث الاسا فدعنی فہذا کلہ قبر مالکی۔ مجھے قبروں پر زار و قطار روتا دیکھ کر میرے ساتھی نے ملامت کرتے ہوئے کہا، کیا سوا سے دکادک تک جو بھی قبر تمہیں نظر آئے گی تم اس پر بیان کرو گے؟ میں نے کہا، صدمہ صدمے کو بڑھا دیتا ہے، بس مجھے اسی حال میں رہنے دو، میرے لیے ہر قبر مالک کی قبر ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔